آپ بغداد کی کسی سے اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ رستے میں ایک شرابی نشے میں دھت پڑا تھا۔ اس کے کپڑے میلے تھے اور حالت بہت خستہ تھی۔ اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو صدا دی، اے عبد القادر، اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ شیخ مسکرائے اور فرمایا، بے شک اللہ قادر ہے۔ اس شرابی نے پھر وہی سوال کیا، اے عبد القادر، اللہ قادر ہے یا نہیں؟ شیخ پھر سے مسکرائے اور فرمایا، بے شک اللہ قادر ہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے وہی سوال دہرایا کہ اے عبد القادر، اللہ قادر ہے یا نہیں ہے، تو شیخ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، بے شک اللہ کی قسم اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ ہی قادر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس شرابی کو یہاں سے اٹھاؤ، اسے نہلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ ان کے شاگرد بہت حیران ہوئے اور شرابی کے سوال کی حقیقت پوچھنے لگے، تو شیخ نے فرمایا کہ اس کے پہلے سوال کا مطلب تھا کہ کیا اللہ میری توبہ قبول کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو میں نے جواب دیا، بے شک اللہ قادر ہے۔ اس کے دوسرے سوال کا مطلب تھا کہ کیا اللہ مجھے تمہارے مقام تک پہنچانے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو میں نے جواب دیا، بے شک اللہ قادر ہے۔ اور اس کے تیسرے اور آخری سوال کا مطلب تھا کہ کیا اللہ تمہیں میرے مقام تک گرانے پر قادر ہے یا نہیں؟ تو مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور میں روتے ہوئے پکار اٹھا، بے شک اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی قادر ہے۔ اور میں اللہ کی ہیبت کی تاب نہ لاتے ہوئے سجدے میں گر پڑا اور فریاد کی کہ اے اللہ، مجھے آفتوں سے محفوظ رکھ اور مجھے معاف فرما دے اور میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھ۔ ورنہ کہے گی دنیا۔ شیخ محمد ابراہیم محمد عثمان عبدہ البرہانی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تمہیں اپنی ہدایت کے رستے کے لیے چن لے تو یہ اس وجہ سے ہرگز نہیں ہے کہ تم میں کوئی خاص بات ہے اور نہ ہی تمہاری عبادت کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو اس کی رحمت ہے جس نے تمہیں شامل کر لیا ہے۔ اور وہ اسے کسی بھی لمحے تم سے چھین سکتا ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص اپنے عمل یا عبادت کی وجہ سے دھوکے میں نہ رہے کہ وہ بھولے بھٹکوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، کیونکہ اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوئی ہوتی تو آج اس کی جگہ تم ہوتے۔ پاک ہے وہ جو حالات کو تبدیل کرتا ہے لیکن خود تبدیل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کریں اور اپنی نماز کے سجدوں میں 3 مرتبہ یہ دعا کرتے رہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ کیونکہ کسی بھی قوم میں حقیقی تبدیلی تب ہی ممکن ہوتی ہے جب معاشرے کے افراد کی انفرادی اصلاح ہو جاتی ہے اور دلوں کی پاکیزگی سے قوم میں باہمی محبت اور اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، تب ہی قوم ایک یکجا اور عظیم قوم بن کر اٹھتی ہے۔ آؤ پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں، آؤ محبت اور اتحاد پھیلائیں، آؤ نفرت اور تفریق مٹائیں، آؤ اسلام کو دوبارہ عظیم بنائیں۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آؤ آپ بھی ہمارے مقصد میں ہمارا ساتھ دو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ سب کا کوئی نہ کوئی